ان کے گھروں میں جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی، جہالت دیکھیے، ان کے گھروں میں جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو اس بیٹی کے ساتھ یہ ظلم ہوتا کہ 4 سال تک تو اس کی پرورش کی جاتی، 4 سال تک تو اس بچی کو پالا جاتا، اس بچی کی دیکھ ریکھ کی جاتی۔ جب وہ بیٹی 4 سال کی ہو جاتی تب اس کا باپ میلے کے بہانے اپنی بچی کو لے جاتا، اپنی بیوی سے کہتا کہ اس کو نہلاؤ، اس کو دھلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ۔ ماں اس کو نہلاتی، دھلاتی، کاجل لگاتی، سرما لگاتی، عطر لگاتی۔ وہ چھوٹی سی 4 سال کی بچی اپنے باپ کے ساتھ میلہ دیکھنے کے لیے جاتی، لیکن اس معصوم بچی کو پتا نہ ہوتا کہ میرا باپ مجھے میلے میں نہیں، مجھے زندگی کے آخری سفر پر لے کر جا رہا ہے۔ جنگل میں لے جاتا، وہاں پہلے سے گڑھا کھدا ہوا رہتا۔ وہ اپنی بیٹی سے کہتا، بیٹی اس گڈھے میں جھانک کر دیکھو، تمہیں تمہاری ماں نظر آئے گی۔ وہ بیٹی جب گڈھے میں جھانک کر دیکھتی، وہ بیٹی اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے جب گڈھے میں جھانکتی تو پیچھے سے اس کا شقی القلب باپ، پیچھے سے اس کا ظالم باپ اس کو دھکا دے دیتا، اور وہ چھوٹی سی 4 سالہ بچی اس گڈھے کے اندر گر جاتی۔ پھر یہ پیچھے زمین سے مٹی اٹھا کر اس گڈھے کو بانٹنے لگتا اور اپنی 4 سال کی بچی کو اسی میں دفن کر دیتا اور آخری سانس تک وہیں رکا رہتا۔ جب اس کی آخری چیخ بھی بند ہو جاتی، جب اس کی بیٹی مر جاتی، تب وہ وہاں سے آتا اور اپنی قوم کے اندر آ کر، اپنے سماج میں آ کر کہتا، لوگو میں نے اپنی بچی کو 4 سال کے بعد دفن کر دیا ہے، میں نے اپنی بچی کو گاڑ دیا ہے، میں نے اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا ہے۔ اس پر گرو کیا جاتا، فخر کے ساتھ کہتا کہ میں نے اپنی بچی کو گاڑ دیا۔ یہ جہالت تھی۔ آج ہمارے سماج میں زندہ کو دفن نہیں کیا جاتا، لیکن ماں کے پیٹ میں اگر لڑکی ہے اور الٹرا ساؤنڈ پر چیک کرا کے معلوم کر لیا کہ پیٹ میں پلنے والی بچی ہے، تو باپ اور ماں دونوں مل کر میاں اور بیوی اس بچی کو گرا دیتے ہیں، گربھ ساقط کرا دیتے ہیں، حمل اسقاط کر دیتے ہیں اور اس بچی کو مار ڈالا جاتا ماں کے پیٹ میں۔ وہ زندہ دفن کرتے تھے، یہاں ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، جو بچے ماں کے پیٹ میں مار دیے جاتے ہیں، 1 دن کا ہو، 2 دن کا ہو، 1 مہینے کا ہو، 2 مہینے کا عمل ہو، جو بچے ماں کے پیٹ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، اسقاط کر دیے جاتے ہیں، گرا دیے جاتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بچے کو زندگی دے گا، اس کو زبان دے گا، اس کا ہاتھ، اس کے پیر اس کو دے گا۔ قیامت کے دن یہ بچہ اپنی ماں کی پستان سے لٹکا ہوا ہے گا۔ جاء یوم القیامہ ومعلق بین ثدیہا۔ بخاری شریف کی حدیث یہ بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو قیامت کے دن زبان دے گا، ہاتھ پیر دے گا، بولنے کی طاقت دے گا۔ یہ بچہ اپنے ماں کی پستان سے لٹکا ہوا آئے گا، اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہوگا، اپنے ماں کی پستان سے دودھ کو چوس رہا ہوگا۔ پھر اللہ اس کو اجازت دے گا، آئے میرے بندے، تجھے کچھ کہنا ہے تو کہہ، تجھے کچھ عرض کرنا ہے تو میرے سامنے عرض کر، تجھے کچھ بولنا ہے تو بول۔ وہ چھوٹا سا معصوم بچہ جو دنیا میں ماں کے پیٹ میں مار دیا گیا، ماں کی پستان چھوڑے گا، زبان چلائے گا، چیخ کر کہے گا، یقول یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں میری جان لے لی تھی، اے اللہ یہ دنیا میں میری نہ ہوئی تو آج اس کا مت بن، اے اللہ اس نے دنیا میں میری حفاظت نہیں کی، آج تو اس کی حفاظت مت کر، اے اللہ اس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، تو آج اس کو میری ماں کو جہنم کے اندر ڈال دے، اے اللہ میری ماں کو تو جنت میں داخل مت کر۔ یہ چھوٹا سا بچہ جو پیٹ میں مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا،
یا یوں کہہ لو کہ جس بچے کو ہم نے گروا دیا یہ بچہ قیامت کے دن اپنی ماں کو جہنم میں لے جائے گا، کہے گا ہاذہ امی قتلتنی، یہ جہالت ہمارے یہاں یہ عرب کے اندر بھی ساری جہالتیں تھیں۔ جب یہ جہالتیں عام ہو گئی تب اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ نے جوئے کو ختم کیا، جوئے کی ساری شکلوں کو ختم کیا۔ جوئے کی کئی شکلیں ہوتی، ساری شکلوں کو ختم کر دیا جوئے کی۔ میچ بد کر ہوتا ہے، یہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے۔ مثلا 5,000 روپے بدلے، اگر تم جیت گئے تو 5,000 ہم دیں گے، ہم جیت گئے تو 5,000 تم دو گے، یہ جوئے کی ایک شکل ہے۔ اسلام کے اندر یہ حرام ہے۔ کبڈی کھیل رہے ہیں، تم جیت گئے تو ہم تمہیں 5,000 دیں گے، ہم جیت گئے تو تم ہمیں، یہ ٹیم ہمیں 5,000 دے گی، یہ جوئے کی ایک شکل ہے جو حرام ہے۔ اور ایک جوئے کی شکل وہ بھی ہے KBC، کون بنے گا کروڑ پتی، یہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے۔ اسلام نے جہاں بہت سی چیزوں کو منع کیا ہے ناجائز طریقے سے مال کھانے، اس میں ایک یہ شکل بھی تھی۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں تو اس کو پتی بولتے ہیں، لاٹری، آپ کے ہاں اس کو جو بھی بولتے ہو، ایسا ہوتا ہے کہ 1,000 روپے کے 20 نمبر بن گئے، 1,000 روپے ہر مہینہ دیں گے، 20 آدمی ہیں، اب 20,000 روپے اکٹھا ہو گیا، اب وہ کسی ایک کو دینا ہے تو اس کی بولی لگتی ہے، تو کوئی کہتا ہے صاحب 16,000، کوئی کہتا ہے 18,000، کوئی کہتا ہے 15,000، یعنی مجھے اتنا دے دو۔ تو جو سب سے زیادہ بولی لگاتا ہے، مثلا کسی نے کہہ دیا کہ ہمیں 14 دے دو، اور 14 سے نیچے کوئی نہیں آیا تو آپ نے اس کو 14,000 دے دیا۔ اب کتنا بچا؟ آیا 20,000، 1,000 سب نے دیا، آپ کو ملا کتنا؟ 20 میں 14,000 میں پتی بک گئی، وہ رقم بک گئی، آپ نے اس کو دے دیا 14,000، اب بچا کتنا؟ 6، وہ 6,000 روپے سارے کینڈیڈیٹ میں برابر بانٹ دیے جاتے ہیں۔ ایسے جو سب سے پہلے خریدتا ہے اس کو 14-15,000 ملتے ہیں، اور جو سب سے لاسٹ میں لیتا ہے اس کو پورا 20,000 ملتا ہے، لیکن ہر مہینے اس کو پروفٹ ملتی رہتی ہے، جتنے میں وہ پتی بکتی ہے، وہ رقم بکتی ہے، وہ برابر تقسیم ہوتی رہتی ہے۔ یہ بھی حرام کمائی کی ایک قسم ہے، یہ بھی جوئے کی ایک بدترین قسم ہے، یہ بھی ناجائز اور حرام مال کی ایک قسم ہے جو آج چل رہی ہے۔ ہاں پورا اندازی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، مثلا 20 آدمیوں نے 1,000 روپے دیا، 20,000، اب کسی ایک کو دینا ہے تو 20 پرچیاں ڈالیے، ایک پرچی اٹھائیے، جس کا نام نکلے اس کو آپ دے دیجئے، اس میں نہ آپ کم دے رہے نہ زیادہ، 20,000 اس کو مل رہا ہے، جس کا نمبر آتا جائے گا اس کو ملتا جائے گا، یہاں تک کہ آخری آدمی تک کو بھی 20,000 ملے گا، یہ جائز ہے۔ لیکن اس کو بیچنا اور بچے ہوئے رقم کو سارے کینڈیڈیٹ کے اندر ممبروں میں بانٹنا یہ حرام ہے۔ تو یہ چیز چلتی تھی، اللہ کے نبی آئے تو آپ نے جوئے کی ساری شکلوں کو حرام قرار دے دیا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ ساری جوئے کی شکل کو حرام قرار دے دیا۔ اس کے بعد شراب نوشی، جس میں عرب کی قوم پڑی ہوئی تھی، خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بن جانے کے بعد بھی، نبوت مل جانے کے بعد بھی کئی سال لگ جاتے ہیں شراب کی حرمت کا اعلان کرنے میں، کیونکہ شراب اتنا زیادہ پیتے تھے عرب کے لوگ
کہ اللہ کے رسول آسانی کے ساتھ اس شراب کو حرام نہیں کر پائے. آپ کو بھی بہت دن لگ گئے, کئی سال لگ گئے, مختلف ادوار سے گزرنا پڑا. تب جانے کے بعد لاسٹ میں جب حد سے زیادہ لوگ آگے بڑھ گئے اور شراب پی پی کر قرآن کی آیتیں پڑھنے لگے, شراب پی پی کر نماز پڑھنے جانے لگے اور نشے کی حالت میں نماز پڑھنے لگے, یہاں تک کہ نماز کی حالت میں نشہ آنے لگا اور قرآن کی آیتیں پڑھی جانے لگی, تب جا کر شراب کی حرمت کا اعلان ہوتا ہے. ایک صحابی نے دعوت کی, حضرت علی کی, ابو عبیدہ ابن الجراح کی, عبد الرحمن ابن عوف کی, مختلف صحابہ کی جب دعوت کی تو کھانا کھایا, اور کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلا اس انصاری نوجوان کے یہاں. جب شراب کا دور چلا تو شراب پینے کے بعد نشہ آ گیا, شام کا کھانا جلدی کھا لیا, شراب پینے کے بعد نشہ آ گیا, اور نشہ آتے ہی نماز کا وقت ہو گیا مغرب کا, اذان کی آواز آنے لگی. اس انصاری نوجوان نے اپنے ہی گھر میں چادر بچھا دی تھی اور کہا اب تم نماز پڑھنے مسجد میں کیا جاؤ گے, ہم لوگوں نے شراب پی ہے, چلیے یہی نماز پڑھ لیتے ہیں. وہی نماز پڑھی جانے لگی. ایک صحابی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, شراب کے نشے میں اللہ اکبر کہہ کر نیت مانتے اور قرآن کی آیت پڑھنا شروع, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں تک گاڑی صحیح چلتی ہے. اس کے بعد دماغ چلانے لگا, نشہ اپنے اندر کام کرنے لگا, اور وہ صحابی قرآن کی آیت پڑھنے لگے. جو سورت شروع کی پہلی رکعت صحیح گزر گئی, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. دوسری رکعت